Topic Lesson 1 Lecture 3 Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Class 10 Subject English. Book for Class 10. We will start our idiomatic translation along with reading. Similarly, Hazrat Aisha has narrated, Hazrat Aisha Radhiyallahu anha has narrated bayan farmati hai, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in manner, likeness and speech more than Hazrat Fatima Radhiyallahu anha. Similarly, इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि I have never encountered, मैंने कभी भी मुकाबले में नहीं देखा, उनकी तरह नहीं देखा, anyone that had emulated, तकलीद करे द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मैनर्स, तौर तरीक़ों में, लाइकनेस पसंदीदगी में, एंड स्पीच और बोलने में, मोर देन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर किसी को भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों, पसंदीदगी और अक़वाल में आपकी तकलीद करते हुए नहीं पाया. When she came in to visit him, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he got up to welcome her. When she came to visit him, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ़ फरमा होती, जब वो आती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, they took her by hand, वो उनको हाथ से पकड़ लेते, kissed her, उनका बोसा लेते, and made her sit where he was sitting, और उस मकाम पर बिठा देते जहाँ पर वो खुद बैठे होते थे. And when he went in to visit her, she got up to welcome him, took him by hand, kissed her, and made him sit where she was sitting. और जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते तो आप खुशामदीद कहने के लिए खड़ी हो जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती, बोसा लेती और अपने बैठने के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया करती थी. He avoided sitting at a prominent place in a gathering. He avoided, इज्तनाब करना, prominent नुमाया, gathering मजमा मजलिस. He avoided sitting at a prominent place in gathering so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was. He avoided sitting at a prominent place. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में नुमाया मकाम पर बैठना पसंद नहीं फरमाते थे. So much so, इस हद तक that the people coming in had difficulty, इस हद तक कि जो लोग आते थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने में मुश्किलात पेश आती थीं. डिफ़िकल्टी इन स्पॉटिंग, ढूंढने में मुश्किलात पेश आती थी. एंड हैड टू आस्क, और उनको पूछना पड़ता था, हु द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे. वंस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रैवलिंग विद हिज कंपेनियंस, एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफ़क़ा के साथ सफ़र पर थे. ट्रैवलिंग सफ़र, कंपेनियंस रुफ़क़ा. एंड व्हेन इट वाज टाइम टू हैव द फूड प्रिपेयर्ड, और जब खाना तैयार करने का वक्त आया, ही आस्क्ड देम टू स्लॉटर अ शीप, आपने उनसे कहा कि स्लॉटर ज़िबा करें, शीप एक भेड़ को ज़िबा करें. अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, आई विल स्लॉटर इट, मैं इसको ज़िबा कर दूंगा. अनदर सेड, दूसरे ने कहा, आई विल स्किन इट आउट, आई विल स्किन इट आउट, मैं इसकी खाल उतार दूंगा. द थर्ड वन सेड, आई विल कुक इट, तीसरे ने कहा, मैं इसे पका दूंगा. सो द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आई विल कलेक्ट वुड फॉर फायर, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर लूँगा. दे सेड, नो वी विल सफिस यू दैट वर्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर दूँगा. नो वी विल सफिस यू फॉर दैट वर्क, उन्होंने कहा, हम आपकी तरफ से इस काम के लिए काफ़ी हैं. आई नो दैट यू कैन डू इट फॉर मी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो. बट आई हेट टू बी प्रिविलेज्ड, लेकिन मुझे रियायत लेना पसंद नहीं है. प्रिविलेज्ड, रियायत लेना, इस्तिस्ना करार देना, कोई काम ना करना. अल्लाह हेट्स टू सी अ स्लेव ऑफ हिज
privileged to other. اللہ hates, اللہ نفرت فرماتے ہیں to see a slave. slave کا مطلب غلام، لیکن یہاں slave کا مطلب ہے بندہ. اللہ اپنے بندے کو یہ دیکھتے ہوئے نفرت فرماتے ہیں. ہی privileged to others، دوسروں پر وہ زیادہ استثناء حاصل کریں، دوسروں سے وہ زیادہ رعایت حاصل کریں. So he went and collect firewood، تو وہ گئے اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی. Now idiomatic translation. اللہ اپنے ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو دوسرے کے مقابلے میں خود کو زیادہ سہولت کا حقدار تصور کرے. بس آپ گئے اور آپ نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لیں. Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. Our beloved، ہمارے پیارے، ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم was endowed عطا کی گئی تھیں impeccable بے نقص qualities خوبیاں. ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نقص خوبیاں عطا کی گئی تھیں. from which we can learn سیکھ سکتے ہیں a lot بہت کچھ to improve بہتر بنانے میں our lifestyle اپنا طرز زندگی، جس سے ہم اپنا طرز زندگی میں بہتری لانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. humbleness انکساری and simplicity سادگی were some of his many qualities. انکساری اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تھیں. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate خاتمہ کر سکتے ہیں the social evil سماجی برائیوں کا. سماجی برائیاں کون کون سی ہیں؟ like ostentation means دکھاوا کرنا. haughtiness means تکبر. arrogance means غرور کرنا. pride مطلب فخر کرنا. Now coming to the idiomatic translation. انکساری اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات میں سے کچھ تھیں. سادگی اور انکساری کی سنت کو اختیار کرنے سے ہم معاشرتی برائیوں مثلاً دکھاوا، تکبر اور غرور اور فخر کا خاتمہ کر سکتے ہیں. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxuries items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. Regrettably افسوس کی بات ہے. we squander ہم فضول خرچ کر دیتے ہیں. our hard-earned resources مشکل سے مشکل سے کمائے ہوئے resources وسائل. unwanted بلا ضرورت. luxuries عیش و عشرت. items اشیاء. simply to gratify means تسکین دینے کے لیے، خوش ہونے کے لیے. our sense of pride اپنے جذبہ فخر کو تسکین دینے کے لیے. and superiority احساس برتری حاصل کرنے کے لیے. now coming to idiomatic translation. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف اپنے جذبہ فخر اور احساس برتری کو تسکین دینے کے لیے مشکل سے حاصل کردہ اپنے وسائل کو بلا ضرورت عیش و عشرت پر بے درے خرچ کرتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality شخصیت، اگر ہم سادگی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں، our social behavior will be considerate and genuine. considerate بامروت، genuine حقیقی یقینی. our happiness will be unadulterated بلا ملاوٹ. and we will not recoil سر جھکانا، پیچھے ہٹنا. recoil پیچھے ہٹنا. our heads in pride فخر میں ہم اپنے سر پیچھے نہیں ہٹائیں گے. but bow جھکائیں گے. bow means جھکانا. bow them in humility and affection شفقت. now coming to idiomatic translation. اگر ہم سادگی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں تو ہمارا معاشرتی رویہ بہت بامروت اور حقیقی ہوگا.
ہماری خوشی خالص ہوگی اور ہم غرور کے مارے اپنے سروں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے بلکہ عاجزی اور شفقت کے ساتھ انہیں جھکا دیں گے. Now coming to glossary of the unit. First word is ingrained. Ingrained means pukhta aur saaf. Ingrained means pukhta aur saaf, of a habit and attitude that has existed for a long time and is therefore difficult to change. ایک ایسی عادت یا ایک ایسا رویہ جو کہ بہت عرصے کے سے ہو اور اب اس کو بدلنا ناممکن ہو. Affluent. Affluent means امیر, having a lot of money and a good standard of living. جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں اور اس کا طرز زندگی بہت اچھا ہو. Impoverished. غریب. Very poor. بہت غریب without money, جس کے پاس پیسے نہ ہوں. Creed. عقیدہ. A set of principles or religious belief. کچھ اصولوں کا مجموعہ یا مذہبی عقائد. Deification. Treatment or worship of somebody as a god. کسی کے ساتھ ایسا سلوک رکھنا یا کسی کی ایسی عبادت کرنا جیسے کہ اللہ کی جاتی ہے. Deification means پرستش. Impeccable. بے نقص. Without mistakes. بغیر خامیوں کے اور بغیر غلطیوں کے اور faults. Suffice. کافی ہونا. To be enough for somebody or something. کسی چیز یا کسی بندے کے لیے کافی ہو جانا. Emulated. تقلید کرنا. To try to do something. To try to do something as well as somebody else because you admire them. To try to do something. کچھ اس طرح کرنا as well as بالکل ویسے ہی somebody else جیسے کوئی اور ہو. کسی کی طرح کوئی کام کرنا because you admire them کیونکہ آپ اس کام کو پسند کرتے ہیں. Comrades. رفقا. A person who is a member of some political, religious party as the person speaking. A person who is a member. Comrades means رفقا ساتھی. A person who is a member ایک ایسا آدمی جو کہ رکن ہو, ممبر ہو of some political, of same political ایک ہی سیاسی اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. Infancy. بچپن. The time when a child is baby or very young. ایسا وقت جب ایک بچہ بہت چھوٹا ہو یا تھوڑا سا جوان ہو. Ostentation. دکھاوا. An exaggerated display of wealth, knowledge or skill that is made in order to impress people. Exaggerated. بڑھا چڑھا کر. Display. نمائش کرنا of wealth. اپنی دولت کی بڑھا چڑھا کر نمائش کرنا یا اپنے علم کی یا اپنے ہنر کی in order to impress people تاکہ دوسرے لوگوں کو امپریس کیا جا سکے. Haughtiness means تکبر. An unfriendly attitude towards other people because you think that you are better than them. دوسروں کے ساتھ غیر دوستانہ رویہ رکھنا because اس لیے you think آپ یہ سوچتے ہیں that you are better than them کہ آپ ان سے بہتر ہیں. Squander. فضول خرچی کرنا. To waste money or time. اپنے وقت یا دولت کا ضیاع کرنا. Wet nurse. رضائی دائیا. Wet nurse. دائی. Wet nurse کا مطلب ہے دائی. A woman who breastfeeds and cares for another's child. Foster mother. ایک ایسی عورت جو دوسرے کے بچوں کو دودھ پلائے اور ان کا خیال رکھے وہ رضائی ماں کہلاتی ہے. Foster mother رضائی ماں کہلاتی ہے. Wet nurse دائی کہلاتی ہے. This was all for today. Thank you. And we will go to our activity. Practice of idiomatic translation. Learn glossary. Stay blessed.